فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے اور یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 بنتا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے اور یہ عرض کیا تھا کہ جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت کا جو مختصر سا خلاصہ ہے، یعنی پوری صورت کا جو مضمون ہے، ابتدائی طور پر تو نصارہ کے بارے میں ان کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جہاد کا ذکر بھی آئے گا، زکوٰۃ کے احکامات بھی آئیں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دعائیں ہیں جو اپنے بندوں کے لیے اس میں آتی جائیں گی۔ تو اس کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں اس کی تفصیل عرض کر دی گئی ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ان کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں، یہی سب سے زیادہ بہتر بات ہے جو ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ باقی بہت سے لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے معنی بتائے ہیں، تو حقیقی معنی تو اللہ ہی کو پتہ ہے، باقی وہ اس کے تخمینی معنی ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اندازہ لگانا۔ تو اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض سے دوسرے مفسرین سے بھی منقول ہیں، تو وہ یقینی معنی نہیں ہے، وہ تخمینی معنی ہے، اور ان کو تخمینی ہی سمجھنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تقریباً 80 آیات ایسی ہیں جو وفد نجران سے عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کے پاس آیا تھا، کچھ سوالات کیے، مناظرے کی شکل بنائی، تو اس سورت کی تقریباً 80 آیات انہی کے بارے میں ہیں۔ یہ 60 افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے لیے آئے تھے، تو دوران گفتگو انہوں نے حضور علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور ان کے ابنیت یعنی اللہ کا بیٹا ہونے پر اصرار کرنے کی کوشش بھی کی۔ اب ان کی جو دلیلیں تھی وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھیں کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، روح اللہ، اللہ کی روح ہے، تو پتہ چلا وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر ابتدا میں یہ آیات اتاری ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو ایسی کتاب دی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ ہی نے تورات بھی اتاری تھی، انجیل بھی۔ اگر اللہ کو یہ سب باتیں مطلوب ہوتی جو عیسائی کہہ رہے ہیں تو اللہ یہ سب باتیں تورات و انجیل میں بھی اتارتے اور قرآن میں بھی اتارتے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجیل میں تو اللہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور قرآن میں کہیں کہ وہ نہیں ہے؟ تو یہ تضاد اللہ کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جہاں سے شبہ لگا وہ کیوں لگ گیا؟ وہ شبہ یہ لگا جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات۔ محکم وہ آیتیں ہوتی ہیں جو ناسخ ہوتی ہیں، منسوخ نہیں ہو سکتی، ان کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی احتمال بھی نہیں ہوتا، اور اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جبکہ متشابہات اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلا متشابہات کہ ایک حصہ تو قرآن میں وہ ہے جس کا نہ کسی کو معنی معلوم ہے اور نہ کسی کو حقیقت معلوم ہے، اللہ ہی کو اس کا صحیح معنی اور اس کی حقیقت کا علم ہے، جیسا کہ حروف متشابہات آئے تھے الف لام میم، اور یہ کاف ہا یا عین صاد طٰ یاسین وغیرہ، ان کا معنی بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، ان کی حقیقت بھی اللہ ہی کو معلوم ہے، یہ بھی متشابہات ہیں۔ دوسری متشابہات کی جو قسم ہے وہ ہے کہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے، جیسے قرآن میں ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ایسے استویٰ علی العرش، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا۔ اب یہ معنی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، ایسے ہی پنڈلی کا ذکر ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، ہمارے جیسا ہے، تو اس کی حقیقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بھی متشابہات کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تیسرا متشابہات کا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں
معنی بھی معلوم ہوتا ہے، حقیقت بھی، لیکن وہ لفظ کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے، جیسا کہ روح اللہ، اللہ کا روح عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ اب اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، تو اس متشابہ کی وجہ سے ان عیسائیوں نے یہ معنی نکال لیا کہ وہ اللہ کی روح ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ کی روح ہے تو وہ اللہ ہی بن گئے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے تو پھر اللہ ہی بن گئے ہیں یا اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ۔ اب قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں۔ تمہارے ذمے ہے کہ محکمات پر عمل کرو اور وہی تم سے مطلوب ہے، متشابہات اللہ کے راز ہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات آپ کسی دفتر میں جائیں، کسی کمپنی میں جائیں یا کوئی پبلک پلیسز ہوتی ہیں، وہاں پر ہر جگہ جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن بعض کمروں پر لکھا ہوتا ہے نو ایڈمیشن، وداؤٹ پرمیشن، داخلہ ممنوع ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہاں کیوں نہیں جانے دیتے؟ اس لیے کہ وہ ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، وہاں پر عام لوگوں کو جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ ایسی پرائیویسی ہے کہ اللہ نہیں چاہتے لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور وہ یہی متشابہات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کے دلوں میں میل ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنے کو تلاش کرنے کی نیت سے ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان سے روک دیا ہے۔ اور وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کے تعویل، اس کا معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتہ۔ اب یہ جان بوجھ کر جو کہیں گے اس سے اختلافات جنم لیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، پکے علم والے ہیں۔ اب اس میں انبیاء بھی داخل ہو گئے اور دوسرے علماء بھی آ گئے۔ اللہ فرما رہے یہ تو یوں کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ان متشابہات پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، وہی جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے۔ ایمان والے، علم والے تو یہ کہتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے وہ لوگ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا متشابہات کے پیچھے پڑنا یہ کوئی عقل مندی اور پسندیدہ عمل نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اب دیکھیں متشابہات میں نے عرض کیا کہ اس کے چونکہ بعض ایسے جن کے معنی معلوم ہے، حقیقت معلوم نہیں، تو اس میں دو علماء کے طبقے بن گئے تھے، ایک مفوضہ، ایک مؤولہ۔ اب یہ کیسے بنے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب ایمان مضبوط تھا اور جو لوگوں کو کہا جاتا وہ مان لیتے۔ تو اس زمانے میں کوئی پوچھتا جی اللہ کا ہاتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء کہتے بھائی اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے، پیچھے نہ پڑو۔ وہ کہتے جی بہت اچھا۔ پھر ایک وقت پھر مفوضہ کا معنی ہے وہ لوگ جو اس کی مراد اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں میں یہ بری عادت پڑ گئی کہ نہیں صاحب کچھ تو معنی ہوگا اس کا، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا معنی پتہ نہ ہو؟ اللہ کا کلام ہے، اس کا تو علم ہونا چاہیے بندے کو۔ اب نہ بتاتے علماء تو لوگ متنفر ہو جاتے اور دین سے دور ہو جاتے۔ تو علماء نے پھر اس کا تخمینی معنی لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، اس کا مطلب ہے اللہ کی مدد۔ تو جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، یعنی اس کی مدد ہے، اور وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ کی رضا۔ تو یوں علماء نے پھر کچھ تخمینی معنی اور تعویل کر کے اس کے معنی متعین کیے۔ اس گروہ کو مؤولہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو گروہ اس کے بارے میں ہے۔ تو سب سے جو بہتر گروہ اور اچھا رہا وہ وہی جنہوں نے کہا بھائی اللہ ہی جانتے ہیں، نہ وہ کسی خطرے میں پڑے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی مرضی اس میں شامل نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دعا شروع کی ہے، اور بلکہ حضور علیہ السلام نے تو اس کے بارے میں سخت وعید بھی بتائی ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو ان سے دور بھاگ جاؤ۔ کیوں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے کہ فی قلوبہم زیغون، ان کے دلوں میں کجی ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اس وجہ سے تم ان سے دور بھاگ جاؤ۔ اب چونکہ ہدایت اللہ دیتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں بندہ گمراہی کے راستے پر بھی چل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا طریقہ بتایا۔ کیا کہا؟ ربنا
لا تزغ قلوبنا، فوراً دعا سکھا دی استقامت کی کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ادھر ادھر پھیرنا مت، اب جب تو نے ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف مت پھیر دینا، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ تو راسخین فی العلم جو اہل سنت والجماعت ہیں بالاتفاق، انہی کو یہاں راسخین فی العلم کہا گیا۔ ان کا شیوہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کہیں گمراہی کی طرف پھیر مت دینا، اور ہمیں سیدھے راستے پر تو عافیت کے ساتھ قائم دائم رکھنا۔